السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایڈوکیٹ مومنہ شہزین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکشن آن لا اینڈ پولیٹکس۔ آج کے میں اس ٹاپک میں کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے وہ تمام مراحل بیان کروں گی جو ہمارے عدالتوں سے پہلے کا ٹرائل ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ پری ٹرائل کنسیڈر کیا جاتا ہے پروسیجر ایف آئی آر سے چلان سبمٹ کروانے تک کا۔ تو اس کو ہم بڑے آسان الفاظ میں مرحلہ وار کہانی کی طرح ڈسکس کریں گے، پھر آپ کو بیر ایکٹ کے لحاظ سے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایف آئی آر کٹوائی جاتی ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اور اردو میں اسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرچہ کٹوانا۔ نارمل جو الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں اس کے بارے میں وہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی فلاں بندے نے فلاں کے اگینسٹ پرچہ کٹوا دیا۔ کسی بھی فوجداری مقدمہ کی شروعات ایف آئی آر سے ہوتی ہے۔ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 154 میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی قابل دست اندازی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس وقوع کی اطلاع پر ایس ایچ او ڈیوٹی پابند ہے کہ وہ ایف آئی آر رجسٹر کرے اور ایف آئی آر کے بابت قانونی کارروائی کرے، اور اگر ناقابل دست اندازی جرم سرزد ہو تو علاقہ مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر پولیس کوئی بھی کارروائی عمل میں نہیں لا سکتے۔ تو یہ عام سمپل چیز ہے، ہمارے نالج میں ہے کہ سب سے پہلے جو کریمنل معاملات میں سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہمارا ایف آئی آر کا ہے۔ اسے ہم کنسیڈر کریں گے پہلا مرحلہ۔ اب اس کے ساتھ ہی ڈسکشن میں لے آتے ہیں کہ اگر ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہے اور آپ کا جو معاملہ ہے وہ کوگنیزیبل آفینس ہے، وہ قابل دستاویزی جرم ہے کہ جس کے بارے میں ایف آئی آر کٹنی چاہیے تھی، وہ نہیں کٹی جا رہی، پھر آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے انصاف طلب کر سکیں؟ وہ ہماری بنتی ہے دفعہ 22B اور 22A مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898۔ اگر ایس ایچ او قابل دست اندازی جرم سرزد ہونے کے باوجود ایف آئی آر نہیں کاٹتا تو مستغیث ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 22A اور 22B کے تحت ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں اندراج پرچہ کے آرڈر حاصل کر سکتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ جو مجسٹریٹ کے پاس جانا ہے اس کا مقصد کہ پولیس کو یہ چیز کہے کہ اس کی ایف آئی آر کاٹی جائے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی 22A اور 22B جو ہے یہ ایک دوسرا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے تحت جو ہے آپ ڈائریکٹ اپروچ کر سکتے ہیں عدالت کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہم پولیس رولز کی بات کریں، وہاں پر ہماری ایک شک ہے ادھر، وہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو پولیس کے کسی شخص سے یہ اعتراض ہے کہ وہ آپ کی ایف آئی آر نہیں کاٹتا تو آپ کو مجسٹریٹ کی جانے کی بجائے پولیس کی جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو اپروچ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بہتر طریقہ کار ہے۔ پولیس رولز 2001 کے تحت جو ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ صحیح پینل جو ہے اپروچ کرنے کا وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہی ہے، لیکن آپ اس کے سی پی او کو درخواست دے دیں کہ بھائی اس طرح سے ہے تو آپ اس چیز کو دیکھیں۔ مجسٹریٹ کی طرف جانے کا راستہ جو ہے وہ ایک الگ طریقہ کار اپنا لیتا ہے۔ بہرحال ان سے بھی یہی چیز کروائی جاتی ہے یا آرڈرز لیے جاتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے یہ چیز کی اجازت لے کر دیں کہ بھائی ایف آئی آر کاٹی جائے گی۔ اگر درخواست اندراج مقدمہ قبول ہو اگر درخواست اندراج مقدمہ قبول ہو تو پولیس درخواست اور حکم کی مصدقہ کاپی لے کر ایف آئی آر درج کر دے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ پولیس نے نہیں کیا تو آپ پھر مجسٹریٹ کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے؟ اور دین پھر آپ نے جو ہے وہ اس چیز کو دیکھا۔ اگر درخواست اندراج مقدمہ خارج ہو تو اگر ایڈیشنل سیشن جج درخواست مقدمہ کو خارج کر دیتا ہے تو مستغیث کے پاس ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ سے داد رسی حاصل کرنے کا پلیٹ فارم موجود ہے، اس کا اختیار حاصل ہے، اس کا حق حاصل ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ایک شخص گیا ہے پولیس کے پاس، پولیس نے ایف آئی آر نہیں کاٹی، وہ چلا گیا مجسٹریٹ کے پاس 22A 22B،
اس نے بھی اس کو कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। अब इस दोनों चीजों के बाद उसके पास क्या सुनवाई का अधिकार रह जाता है? तो उसके पास है हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो वो इस चीज के अगेंस्ट जाकर जो है वो कोई ऑर्डर लेकर आएगा हायर अथॉरिटीज का। इसके बाद दूसरा जो हमारा मरहला आ जाता है, इसके बाद जो दूसरा हमारा मरहला आता है उसे हम कहते हैं तीसरा। तीसरा मरहला, हमने बात शुरू की थी कि एफआईआर नहीं काटी गई। 22A और 22B के तहत वो शख्स मजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास गया, तो एफआईआर जो है उसकी इजाज़त काटने की नहीं मिली। मजिस्ट्रेट ने भी बात जो है वो रफा दफा की। उसके बाद वो अदालतों के पास गया। अदालतों की तरफ से भी अगर उसके तमाम मामला खारिज हो चुके, मतलब ये है कि उन्होंने भी कहा कि नहीं, तो फिर अब उसके पास क्या इख्तियार रह जाता है, क्या हक हासिल है? तीसरा मरहला इसे कहा गया। इसमें ये आता है प्राइवेट कंप्लेंट, मतलब इस्तगासा दायर करना। अगर दरख्वास्त इंदराज मुकदमा तमाम अदालतों से खारिज हो जाए तो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 200 दफा के तहत मजिस्ट्रेट के पास इस्तगासा दायर किया जा सकता है। इस्तगासा में मुस्तगीस के अलावा दो गवाहान की जरूरत होती है जो कि मुस्तगीस के बयान को सपोर्ट करेंगे। मतलब ये कि एफआईआर वाला मामला ना हो सका, एफआईआर नहीं काटेगी, वो शख्स चला जाता है प्राइवेट कंप्लेंट के मामला में, जो कि हमारी बनती है दफा 200। ठीक है, उस चीज के लिए जब उसने प्राइवेट कंप्लेंट का रास्ता इख्तियार करना है तो उसके पास दो गवाहान की मौजूदगी भी जरूरी है। ये दो गवाहान क्यों मौजूद होंगे? ये दो गवाहान इसलिए हैं कि वो जिस चीज को पेश करना चाहता है वो उसके सपोर्ट करें कि हाँ जी ये मामला हुआ है। हाँ जी, यहाँ तक बात हुई। अब आता है चौथा मरहला, मुलजिम का जो जिसे हम कहते हैं प्री अरेस्ट बेल। ठीक है, ये हमारा चौथा मरहला होता है। मतलब ये कि अब एक तरफ से जो मामला हैं वो बढ़ाए गए। ठीक है, अब प्राइवेट कंप्लेंट दायर की गई या एफआईआर, अगर फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि एफआईआर दर्ज करवा दी, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, हमें सिंपली पता है कि जो पुलिस है वो एक्शन में आएगी और उस शख्स को पकड़ने की कोशिश करेगी। अब इसमें क्या मामला सामने आता है? एफआईआर होने के बाद मुलजिम पुलिस के गिरफ्तार करने से पहले सेशन कोर्ट से राब्ता फौजदारी की दफा 498। अब यहाँ पर रुके, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्री अरेस्ट बेल किस दफा के तहत हासिल हासिल की जाती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, तो हमने ये कहना है 498। ठीक है, किसके पास जाके की जाती है? सेशन जज के पास जाकर की जाती है। ठीक है, अब ये क्या है कि प्री अरेस्ट बेल एडिशनल सेशन जज के पास दायर होगी। अबूरी जमानत में मुल्जिमान शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं, और अबूरी जमानत में मुल्जिमान के लिए शामिल तफ्तीश होना ज़रूरी रहता है। ठीक है, आपने किसके पास ये करनी है? एडिशनल सेशन जज के पास। अब जब भी जमानत देते हैं, जमानत का मकसद क्या होता है? जमानत करवाना, जमानत देना, ये अल्फाज इस्तेमाल होते रहते हैं। अब जामिन, कोई शख्स होता है जामिन, क्यों किसी शख्स की जमानत दे रहा है कि भाई अभी के लिए आप इसे गिरफ्तार ना करें, लेकिन जब भी कानून को इस शख्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसको पकड़ना है या कुछ भी, तो ये मैं इस चीज की जमानत देता हूँ कि ये शख्स अदालत में पेश होगा, लेकिन इसे गिरफ्तार ना किया जाए। ठीक है, अब इसके साथ ही दूसरा मरहला अटैच है जिसे हम कहते हैं मुचल के जमा करवाना। उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेल बॉन्ड। क्या है कि अबूरी जमानत के वक्त सेशन जज मुल्जिमान से बेल बॉन्ड लेता है। जज साहब आम तौर पर मुजरमों की नोयत के मुताबिक मुल्जिमान के लिए मचलके का हुक्म दिया जाता है। जुर्मों की नोयत के लिहाज से, मतलब जिस तरह का जुर्म होता है उस किस्म का वो फाइन होता है, वो मतलब बेल बॉन्ड जो है वो आपने देना होता है जिस तरह का आपने जुर्म किया। अमूमी देखा जाए तो 50,000 से 1 लाख तक का मुचलका जो है वो जमा करवाया जाता है। इसके अलावा मुचलका में फर्द जमाबंदी, ठीक है,
किसी प्लॉट की, किसी जगह की जो कि तहसीलदार से तस्दीक शुदा होती है, ठीक है, वो भी, फिर इसके साथ जामिन और उसका असल शनाख्ती कार्ड और मज़कूरा चीज़ें जो अदालत में पेश की जाती हैं, कि भाई वो शख्स खुद पेश होगा, उसका आईडी कार्ड बाकायदा तौर पर लिया जाएगा। तो ये चीज़ें आ जाती हैं कि प्रॉपर्टी के कागजात रखवाए जा सकते हैं जो कि प्रॉपर तौर पर जो तहसीलदार हैं उसकी तरफ से जो है वो टेस्टेड होंगे। ठीक है, इसके अलावा बाज़ औक़ात जो बेल बॉन्ड है उसकी सूरत में गाड़ी या मोटरसाइकिल की जो कागजात हैं, दस्तावेजात हैं, वो भी रख लिए जाते हैं। तो ये हमारा था चौथा मरहला। इसके साथ ही है मुस्तगीस या मुखालिफ पार्टी को नोटिस। ठीक है, नोटिस किस तरह से दिया जाएगा कि अदालत मुस्तगीस या मुद्दई मुकदमा को नोटिस करेगी कि अगली तारीख पर वो असालतन या वकालतन अदालत हजूर में अगली पेशी में वकालतनामा जमा करवाया जाए, यानी कि मुस्तगीस की तरफ से। इसी दौरान मुल्जमान थाना में जाकर सामने तफ्तीश होंगे और अपने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे। अब कहने का मकसद सिर्फ इतना आता है कि अदालत को जब हम एडिशनल सेशन जज को अप्रोच करते हैं, तो जिस शख्स को अरेस्ट किया जाना होता है बेसिकली वो ये कहता है कि भाई मुझे उस तरह से अरेस्ट ना किया जाए जैसे पुलिस ने आकर करना है, लेकिन अगर थाने में उसे बाद में बुलाया जा रहा है तो उसने आराम से खुद जाकर वहां पर पेश हो जाना है। बेसिकली इसी चीज की जमानत दी जाती है कि हम खुद पेश होंगे, हमें इस तरह से अरेस्ट जो है वो ना किया जाए, फिल फोर जो एक्शन है वो ना लिया जाए, क्योंकि प्री अरेस्ट बेल पे है ये बंदा। तो अरेस्ट का आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है कि अरेस्ट मीनिंग, जैसे कि अक्सर हमारे मूवीज या ड्रामाज में दिखाया जाता है किसी को ऐसे पकड़ के इस तरह से भी झंझोड़ा जाता है, तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अरेस्ट में हथकड़ी का कॉन्सेप्ट इसलिए ही है कि जब हथकड़ी लगा दी जाती है तो पता चलता है कि भाई ये अब जो है अरेस्ट हो चुका है। तो बॉडीली उसे किसी किस्म का हरास करना या उसको टच करना ज़रूरी नहीं होता, जस्ट इनफ इतना है कि उसको हथकड़ी लगा दी जाती है और अपने साथ लेकर जाया जाता है। और अरेस्ट करने के भी मुख्तलिफ तरीक़ाकार एक्सप्रेशंस हैं मुख्तलिफ ममालिक में। जिस तरह से अब बाहर के ममालिक में देखते हैं तो उनका एक तरीक़ाकार है, जब उनकी पुलिस निकलती है तो वो उसे कह देते हैं कि सरेंडर कर दिया जाए। ठीक है, तो वो हैंड्स अप कर देते हैं और वो खुद जो है वो अपने आप को पुलिस के सामने ले आते हैं। फिर उनकी पुलिस जो है उनके दोनों हाथ पीछे, मतलब कमर वाली साइड पे करके हथकड़ियां लगा देते हैं और उसका जो ये सर है वो इस तरह से गाड़ी पे रख दिया जाता है कि ये शख्स जो है अपने आप को सरेंडर कर चुका है। तो ये तरीक़ाकार उधर मौजूद है। बहरहाल जब अरेस्ट जो प्री अरेस्ट बेल है वो हो चुकी है तो उसके बाद का है कि आप मुस्तगीस को नोटिस जारी करेंगे कि भाई आप आके अदालत में पेश हो, और जो मुल्जमान हैं उन्होंने जाके थाने में पेश होना है। ठीक है, उनसे जो किस्म किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्होंने उसका आंसर देना है। उसके बाद है अबूरी ज़माने में फ्री कैन की बहस। ठीक है, ये बहस किस चीज़ पे होती है कि भाई प्री अरेस्ट बेल ठीक हुई, नहीं हुई, होनी चाहिए थी, सही हो गई है। ठीक है, इन सब पॉइंट्स के ऊपर जो है उनके अंदर बहस होगी उन वकला हजरात में जो कि दोनों पार्टीज को प्रेजेंट, अपनी अपनी पार्टीज को प्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये चौथा मरहला था। चौथे मरहले के अंदर प्री अरेस्ट बेल का कॉन्सेप्ट है। प्री अरेस्ट बेल 498 दफा के तहत होती है। होने किसके है सामने, एडिशनल सेशन जज के पास आपने जाना है। ठीक है, प्री अरेस्ट बेल के मचलके जमा करवाए जाते हैं। अमूमी तौर पर जो मचलके हैं वो 50,000 से 1 लाख तक के होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ किस्म के दस्तावेजा जो कि आपकी प्रॉपर्टी है उसके रखवा लिए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड। ठीक है, बेल बॉन्ड। तो ये सूरत हाल इसमें होती है। फिर जो मुस्तकीस पार्टी है जो कि कंप्लेनेंट है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है कि उनको नोटिस जारी किए जाते हैं कि भाई आप अदालत में आए और आके जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। उसके बाद हमारा आ जाता है पांचवा मरहला। अगर अबूरी जमानत खारिज हो जाए, मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि प्री अरेस्ट बेल आपने अप्लाई की लेकिन वो मानी नहीं गई बात। अगर फ्रीकैन बहस के बाद अबूरी जमानत, फ्रीकैन की बहस हुई और उसके बाद अबूरी जमानत खारिज हो जाती है, तो मुल्जमान हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में बुरी जमानत करवा सकता है। मतलब वो प्लेटफॉर्म जो हमारे हायर प्लेटफॉर्म्स हैं उसको अप्रोच करेंगे और वो कहेंगे भाई हमें पूरी जमानत दी जाए, फिर मुल्जमान को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, अब क्या है कि अगर अदालत से, मतलब बड़ी अदालतें हैं,
ان سے عبوری ضمانت اس نے حاصل کی، تو پھر تو وہ ضمانت پہ رہا ہو جائے گا، لیکن اگر وہاں سے بھی وہ خارج ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد پولیس جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لے گی، ٹھیک ہے، ملزمان کو گرفتار کر لے گی کیونکہ عبوری ضمانت کا معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے چھٹا مرحلہ۔ اگر ملزم گرفتار ہو جائے، اگر ملزم عبوری ضمانت جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے، یا بغیر عبوری ضمانت سے پہلے گرفتار کر لیا جائے، تو پولیس 24 گھنٹوں کے اندر اندر علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے ملزم کو پیش کرے گی۔ اگر پولیس تفتیش مکمل کر لیتی ہے تو ملزم کو جوڈیشل کر دیا جائے گا، اور اگر پولیس کی تفتیش نامکمل ہے تو پولیس مجسٹریٹ سے ملزم کا ریمانڈ کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر مجسٹریٹ مناسب سمجھے گا تو ریمانڈ دے دے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ شخص جو ہے وہ گرفتار ہو گیا، ٹھیک ہے، گرفتاری کا سلسلہ کیا انہوں نے بتایا کہ 24 گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں، ابھی مجسٹریٹ سے جو ہے وہ اس کی نہیں لی گئی اجازت، تو فٹافٹ اس کی اجازت لیں، ٹھیک ہے، تو پروسیجر سٹارٹ کریں انویسٹیگیشن کا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کیا کرنا ہے اس سارے صورت میں، انہوں نے اپنی یہ ساری کارکردگی چلان میں جو ہے وہ سبمٹ کروانی ہے، چلان کے اوپر ساری ان کی کارکردگی بیس کرتی ہے پولیس کی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ جو چلان ہے وہ انکمپلیٹ ہے اور ہمیں مزید کچھ وقت چاہیے، تو پھر جو ہے انہوں نے مجسٹریٹ سے وقت مانگنا ہے کہ بھئی ہمیں کچھ اور وقت دیں تاکہ ہم اس شخص کو جو ہے مزید اس سے کچھ چیزیں جو ہے وہ گلوا سکیں، تو پھر اگر مجسٹریٹ ضروری سمجھتا ہے تو وہ ریمانڈ جو ہے دے دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ گرفتاری نہیں ڈالتی۔ اگر پولیس ملزم کو پکڑ لیتی ہے لیکن اس کی گرفتاری نہیں ڈال رہی، ٹھیک ہے، اب دو صورتیں ہوتی ہیں کہ ایف آئی آر کا درج نہ ہونا، ٹھیک ہے، کہ ایف آئی آر درج نہیں کرتی، وہ بھی غلط ہے۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ بعض اوقات ملزم کو پکڑ کر تھانے میں رکھ لیا جاتا ہے لیکن اس کی گرفتاری کی انٹری نہیں کی جاتی۔ اب اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے کہ اگر پولیس کسی ملزم کو پکڑ لیتی ہے اور اس کی گرفتاری نہیں ڈالتی تو سیشن کورٹ میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 491، اب آپ یہ دیکھ لیں کوئی پروسیجر میں بات آ جاتی ہے جو بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، ایک بیسک پوائنٹ ہے کہ بھئی آپ نے کہا کہ اس کی گرفتاری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ظاہر تو کرنی ہے نا پولیس نے، کہ آپ بتائیں کہ بھئی کہاں پہ اس کی ڈالی، کوئی ایف آئی آر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی رجسٹر میں انٹری کی، نہیں رجسٹر میں انٹری کی، کوئی صورت جو ہے آپ کو نظر نہیں آتی کہ جو پولیس نے گرفتاری ڈالی ہو، اس معاملے کو کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ ہماری ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 491، 491 کے تحت حفظے پہ جامع رکھنے کی درخواست دائر کی جائے گی۔ اس پٹیشن کا فیصلہ اس دن یا پھر اس سے اگلے دن کر دیا جائے گا۔ اس درخواست کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ ملزم کو پیش کر دیا جائے گا، اور اگر ملزم 24 گھنٹے کے بعد بھی پیش نہ ہو سکے تو پھر محکمانہ ان کے خلاف جو ہے محکمانہ کارروائی کی جائے گی، مطلب پولیس کے پھر سی پی او تک بات جائے گی اور وہ اپنے اہلکاروں سے پوچھے گا کہ بھئی کیا گرفتاری کیوں نہیں ڈالی، کیا ریزن ہے، کیا وجوہات ہیں، گرفتاریاں ڈالے بغیر آپ یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بن جاتا ہے ہیبیس کارپس یعنی کہ حفظے بے جا 491، کہ جب ایک شخص کو گرفتار تو کر لیا گیا بلکہ اس کی گرفتاری کا کوئی انٹری نہیں ڈالی گئی رجسٹر کے اندر۔ اب اس کے بعد نیکسٹ سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جی پولیس مزید دنوں کا جسمانی ریمانڈ مانگ سکتی ہے، تو وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پولیس یہ ریمانڈ مانگتی ہے؟ اگر ملزم کی گرفتاری کے 24 گھنٹوں میں تفتیش مکمل نہ ہو سکے تو انویسٹیگیشن آفیسر علاقہ مجسٹریٹ کے روبرو حاضر ہوگا اور ریمانڈ کی استدعا کرے گا۔ ریمانڈ کی توثیق کی جا سکتی ہے جس سے جب محسوس ہو کہ ملزم نے ابھی اس سے اسلحہ کی برآمدگی کروانی ہے، مال وغیرہ جو ہے وہ برآمد کروانا بھی پڑا ہے، تو مجسٹر زیادہ سے زیادہ 14 دنوں کا ریمانڈ دے گا، اور عام طور پر ریمانڈ 2 دنوں کا دیا جاتا ہے۔ تفتیش مکمل ہونے کے بعد علاقہ مجسٹریٹ ملزم کو جیل میں بھیج دے گا، جہاں سے ہر 14 دن کے بعد علاقہ مجسٹریٹ کے پاس بھیجا جائے گا۔ اچھا جی، اب اس کے اندر کیا اس میں بات بتائیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ریمانڈ دیا جاتا ہے وہ 14 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مزید ریمانڈ بھی اسی طرح سے دیا جا سکتا ہے، زیادہ ڈیز نہیں ہو سکتے۔
ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ ریمانڈ دیتے ہیں تو مزید 2-3 دن اوپر دے دیے جاتے ہیں جسمانی ریمانڈ کے، کہ بھئی آپ کے اگر معاملہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے تو کم از کم ان دنوں میں آپ کمپلیٹ کر کے اپنی جو چلان فائل ہے اس کو کمپلیٹ کریں، اور جو معاملات رہ گئے ہیں ٹھیک ہے اس کو حل کر لیں۔ تو ریمانڈ جو ہے اس کو اپلائی کرنے کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی رہ گئی ہیں جو کہ پولیس نے ابھی اس شخص سے لینی تھی، ٹھیک ہے، اور دن جو ہے وہ مکمل ہو گئے۔ ہم نے یہ پوائنٹ پڑھی پری اریسٹ، دوسری ہے پوسٹ اریسٹ بیل۔ یہ مرحلہ ہے 7واں مرحلہ۔ پوسٹ اریسٹ بیل وہ بیل ہوتی ہے کہ گرفتاری کے بعد جو بیل کروائی جاتی ہے، مطلب ملزم کو پولیس نے پکڑ لیا اور وہ اپنی کسٹڈی میں لے گئے، اور اب اس کی ضمانت کے لیے جلدی سے جلدی جو ہے وہ آپ نے اس کا انتظام کرنا ہے کہ اس کی ضمانت کروا لی جائے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ملزم کا وکیل ضمانت بعد از گرفتاری دائر کرے گا، ضمانت بعد از گرفتاری عدالت میں دائر کی جائے گی، اور اس میں مدعی مقدمہ کو نوٹس کیا جائے گا، اور تفتیشی آفیسر جو ہے اس کو کہا جائے گا کہ بھئی وہ ریکارڈ لے آئے جس کی وجہ سے اس نے اس کو گرفتار کیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں مرحلہ ہوتا ہے کہ نوٹس کیا جائے گا مستغیث کو اور تفتیشی آفیسر کو کہ بھئی عدالت میں آئے، ٹھیک ہے، اور تفتیش آفیسر کو کہا جائے گا کہ وہ عدالت میں ریکارڈ لے کر آ جائے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے ضمانت بعد از گرفتاری فری کین کی بحث۔ اب اس کے سلسلے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ مدعی مقدمہ اور تفتیشی آفیسر کے عدالت میں حاضر ہو جانے کے بعد ضمانت بعد از گرفتاری پر بحث ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو بعد از گرفتاری جو ہماری بیل ہوتی ہے وہ منظور ہو جاتی ہے، یا پھر نامنظور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نامنظور ہوگی تو یقینی طور پر جو ہے وہ بندہ پولیس کے پاس ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اور وہ ان کا نارمل جو انویسٹیگیشن کا سین ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر قبول ہو جاتی ہے تو پھر اتنے عرصے میں اس شخص کو رہا کر دیا جائے گا، اور جب عدالت اس کو بلائے گی تو اس کو حاضر ہونا ہے۔ اچھا جی، تو یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب یہ سارا سچویشن جو ہے ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے، دونوں فری کین کی طرف سے اپنے اپنے موقف پیش کیے جائیں گے کہ جی ٹھیک ہوئی نہیں ٹھیک ہوئی، ضمانت ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، 8واں مرحلہ پولیس چلان 173 ضابطۂ فوجداری کی رپورٹ ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ 14 دن کے اندر اپنی تفتیش مکمل کرتی ہے۔ بیسیکلی اگر ہم یہ چیز دیکھیں نا، جسمانی ریمانڈ، تو جسمانی ریمانڈ جو ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی رپورٹ کے لیے ایک شخص کو انویسٹیگیشن کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جب تک وہ شخص ان کے پاس نہیں ہوگا تو وہ کس طرح سے اس کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً انویسٹیگیشن ہے جسمانی ریمانڈ جو کہ پولیس کی طرف سے ہوتا ہے، اس سے مطلب یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ جسمانی تشدد اور کوب کا شکار کیا جائے گا، جو کہ عموماً کیا جاتا ہے۔ وہاں پر انفارمیشن گیٹ نہیں کی جاتی، انویسٹیگیشن گیٹ نہیں کی جاتی، بلکہ اس کو ایکسٹورٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایویڈینس ایکسٹورٹ کرنے میں اور ایویڈینس گیٹ کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے چلان رپورٹ میں اعتراضات۔ اب چلان رپورٹ جو ہے وہ پولیس کی طرف سے پیش کر دی گئی ہے، اور پروسیکیوٹر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس کے اندر کچھ فلاز ہیں جس کو، یا کچھ غلطیاں ہیں جن کو ٹھیک کیا جائے، تو یہ چلان رپورٹ پولیس کو دوبارہ جو ہے وہ بھیج دی جائے گی کہ بھئی یہ غلطیاں یا یہ اس کے اندر جو ہے وہ فلاز ہیں، اس کو صحیح کر کے پیش کیا جائے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چلان کو دوبارہ اعتراضات دور کر کے پھر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ 8 مراحل تھے ٹوٹل، کہ جس کے بارے میں اگر ہم یہ بات کریں کہ جی کرمنل لا میں پری ٹرائل سے کیا مراد ہے، تو یہ سارا مرحلہ پری ٹرائل ہے۔ 173 جو ہے اس کے اندر جو پہلے پہلے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے دیکھیں تو بنتا ہی پری ٹرائل ہے، اور اس کے بعد ٹرائل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ 8 مراحل ایسے ہیں جو کہ کرمنل لا کے پری ٹرائل ہیں، FIR سے شروع ہو کے چلان سبمٹ ہونے تک۔ ہوپ فلی کہ لیکچر آپ کے لیے بڑا بینیفیشیل ہوگا اور آپ کو انفارمیشن گیٹ ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔